بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ کفار مکہ کی بدسلوکی۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اطلاع دے دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دینے لگے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور رند و ادبا بن ربیعہ نامی شخص نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ بھی مارے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلے بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم اور ناراض ہوئے اور انہیں ملامت کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانا پڑی ہے اور یہ مار پیٹ تم نے برداشت کی ہے۔ ہوش آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کم خواب پر بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہے گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دارالارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اپنی ماں کے سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ اس وقت تھی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل قدر صحابی پر۔ اللہ ہمیں بھی ان کی صحیح طبع نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور صحابی کا ذکر کرتے چلیں کہ ہجرت کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے، صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ اور ندامت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بل پڑے
ان کو مارا اور خانے کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر تک حبس بیجا میں رکھا اور آخر چھوڑ دیا۔ اب وہ ابو بکر صدیق کے عنہا کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی باخدا مجھے معلوم نہیں۔ تو ابو جہل نے انہیں اتنی زور سے ایک تمانچہ مارا کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے کان کی بالی بھی نیچے گر گئی۔ یہ تھی اس دور کی صحابہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔